أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. ربي زدني علما. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. ایک ہی آیت ہے، آیت نمبر 29 سورہ انفال 9واں سپارہ۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ سے ڈرو تو وہ تمہارے لیے نکلنے کی راہ بنا دیں گے۔ یہاں نکلنے کی ویسے کوئی بات ہے نہیں، کوئی تذکرہ نکلنے کا ہے نہیں، لیکن تقوی کے بہت سے لوگوں نے نکلنا اور خلاصی اور مخلص اس کا معنی لیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تقوی والوں کو یہ بھی فرمایا ہے کہ جو لوگ تقوی اختیار کریں گے اللہ تعالیٰ ان کے لیے مخرج بنا دیتے ہیں، ایگزٹ کا راستہ، ٹھیک ہے، آسانی کے لیے۔ تو میں بھی کسی وجہ سے یہاں ترجمہ نکلنے کی راہ بنا دیں گے تو ہوا ہے۔ بہرحال یہاں پر ویسے ہے حق اور باطل میں فرق کر دینے کا راستہ، اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے تمیز عطا کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ فرقان و یکفر عنکم، اور تم سے تمہاری برائیاں دور کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ ترجمہ یہاں پر رہ گیا ہے میرے خیال میں، اور یہ اس کا ترجمہ آ گیا کہ اللہ تعالیٰ برائیوں کو کیا کریں گے، مٹا دیں گے، ٹھیک ہے۔ کافر اور کفر اسی لیے کہتے ہیں نا، کافر کیا کرتا ہے، اللہ کی نعمتوں کو ناشکری کے ذریعے سے مٹا دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تمہاری برائیوں کو دور کر دیں گے، مٹا دیں گے، اور تمہیں معاف کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، معاف بھی کرتے ہیں، رحم بھی فرماتے ہیں، تو تمہیں معاف کر دیں گے۔ یہ یغفر کا ترجمہ یہاں معافی کا ہے، بخش، یہ فارسی میں کیا جاتا ہے عموماً، اور تمہیں بخش دیں گے، اور اللہ بہت بڑے فضل والے ہیں، اللہ تعالیٰ کا فضل بہت بڑا ہے۔ جب بھی دنیا کی بات آئی ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ قلیل کی بات کی ہے، کہ دنیا باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ اتنی وسیع ہے، لیکن اللہ تعالیٰ دنیا کو ہمیشہ قلیل فرماتے ہیں، بہت تھوڑی سی ہے، یہ بہت مختصر ہے اس کا نفع، بہت مختصر اس کا فائدہ ہے۔ لیکن جب بھی اللہ کی رحمت کی بات ہو، اس کے فضل کی بات ہو، دین اسلام کی بات ہو، تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ اس کو عظیم، بہت بڑا، بہت زیادہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ پہلے تو روکا کیا کہ مال اور اولاد یہ آزمائش ہیں، تو اس کی یعنی اللہ تعالیٰ نے خبر دینے کے بعد، مال اور اولاد کی آزمائش سے خبر کرنے کے بعد، اب اللہ تعالیٰ نے تقوی کی ہمیں تعلیم دی ہے کہ تقوی حاصل کرو، متقی بن جاؤ، اور اس کے فوائد بیان کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہ تقوی کا جو مادہ ہے کیا ہے، وہ تقوی واو قافیہ ہے، ٹھیک ہے۔ ویسے تقوی جو ہے خود بھی اپنی ذات میں بھی ایک باقاعدہ ایک صیغہ ہے، یہ بات نہیں ہے، لیکن تقوی کو اصل میں تقوی تقیہ تھا، تقیہ سے تقوی بنایا گیا ہے۔ بہرحال جو یعنی اہل علم ہیں انہوں نے جو پڑھایا سکھایا ہے ان کے مطابق، جس طریقے سے کہتے ہیں کہ فتویٰ اصل میں فتیہ تھا، دنیا اصل میں دنوا تھا، کیونکہ یہ صیغے جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے، تو ایک صیغہ دوسرے سے بدلتا رہتا ہے، کبھی واو یا بن جاتا ہے اور کبھی یا واو بن جاتا ہے، وہ ظاہر ہے ادائیگی میں اس کو درست کرنے کے لیے۔ اور یہ بات کیسے پتہ چلتی ہے، یہ باقاعدہ علم ہے، اس کے ذریعے سے پتہ چلتی ہے، اس لیے خیر بہرحال۔ تو یہاں پر اصل میں آپ اگر غور کریں گے تو یہ جو روٹ ورڈ کہلاتے ہیں نا، یہ اصل میں ہے یہاں پر واو قافیہ، ٹھیک ہے، یہ ہے حروف اصلی جس کو ہم کہتے ہیں، اور یہ اس میں مصدر ہے۔ تتقو یہ باب افتعال سے ہے، اس کا معنی بچنا ہے، اپنا بچاؤ کرنا۔ آدمی اسی چیز سے بچتا ہے جس سے ڈرتا ہو، اس لیے اس کا معنی ڈرنا بھی کر لیا جاتا ہے، اور اللہ اس کے رسول کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے کو بھی تقوی ہی کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے کہتے ہیں بہت متقی ہیں، یہ کیا مطلب ہے، یعنی جو اللہ کا حکم ہے وہ ادا کرتے ہیں، اور جہاں اللہ تعالیٰ نے جس چیز سے منع کیا ہے اس سے یہ رکے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور بہت سے لوگ اس کا ترجمہ پرہیزگار بھی کرتے ہیں، تو لازمی بات ہے بیمار انسان پرہیز کرتا ہے نا، بیمار انسان ثقیل چیزیں یا وہ چیزیں جس سے نقصان ہو، بیماری بڑھ جانے کا اندیشہ ہو یا بیماری دیر سے ٹھیک ہونے کا اندیشہ ہو، تو لوگ اس سے پرہیز کرتے ہیں، تو ہم اردو میں اسے پرہیز بھی کہتے ہیں۔ تو یہ تقوی سے وہ ڈرنا مراد نہیں ہوتا جو ہم کسی جیسے سانپ بچھو کو دیکھ کر ڈرتے ہیں، اور یا کسی ڈاکو کو دیکھ کر ڈرتے ہیں، یہ وہ ڈرنا مراد یہاں نہیں ہے۔ یہ اگر آپ اس کو تھوڑی دیر بیٹھ کے سمجھیں تو بڑا زبردست اس کا معنی اور مطلب آپ نکالیں گے، جو کہ اس میں کیا کہتے ہیں لغت میں موجود ہے،
اس لحاظ سے، اس کی روشنی میں، اپنی طرف سے نہیں کہ اپنی طرف سے جو بھی چاہے معنی نکالنا لگ جائے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ فرقن اور فرقان مصدر ہیں، دونوں کا ایک ہی معنی ہے، مگر فرقانن کے حروف زیادہ ہونے کی وجہ سے معنی میں اضافہ ہو گیا، یعنی اگر تم ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے متقی بندے بن کر اس کی نافرمانی سے بچتے رہو گے، خواہ کوئی دوسرا تمہارے پاس ہو یا نہ ہو، کوئی اور دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو، تو تمہیں 4 نعمتیں عطا ہوں گی، 4 نعمتیں اللہ تعالیٰ تمہیں بطور انعام عطا فرمائیں گے۔ پہلی یہ کہ تم میں حق اور باطل کو پہچاننے اور ان کے درمیان فرق کرنے کی بہت بڑی قوت پیدا ہو جائے گی۔ ابھی آپ سلسلے سے دیکھ لیں، پھر ہم اس کو تفصیل سے بھی دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ نمبر 1 کیا بیان ہوا؟ نمبر 1 یہ کہ تم میں حق اور باطل کو پہچاننے اور ان کے درمیان فرق کرنے کی بہت بڑی اللہ تعالیٰ قوت، صلاحیت، استعداد عطا کر دیں گے، تمہارے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے گی، اور اس قوت کی بدولت اللہ تعالیٰ تمہیں کسی بھی شبہ، شک یا تذبذب کا شکار ہونے سے بچا لیں گے۔ واضح طور پر ہر کام کے درست یا نادرست ہونے کی پہچان اور پھر اس کے مطابق عمل کرنے کی قوت تم کو مل جائے گی، تم آسانی سے حق کا فیصلہ کر کے اس پر عمل کر سکو گے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ وہ تمہیں فتح اور نصرت عطا کر کے تمہارے اور تمہارے دشمنوں کے درمیان فیصلہ کریں گے۔ نمبر 2 دوسری پر آ جائیے، دوسری یہ کہ وہ تم سے تمہاری برائیاں دور کر دیں گے، اللہ تعالیٰ تمہاری جو برائیاں ہیں وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ دور کر دیں گے، اور تیسری یہ کہ قیامت کے دن وہ تمہارے گناہ معاف کر دیں گے۔ اور چوتھے نمبر پہ جو یہ آیت کا اختتام ہو رہا ہے آپ کے سامنے ہے، یہ چوتھی نعمت ہے، فضل کا معنی زائد ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں اتنا ہی بدلہ نہیں دیں گے جتنا تم عمل کر کے جاؤ گے، بلکہ اس سے کہیں زیادہ دیں گے، کیونکہ وہ بہت زائد، حتیٰ کہ تمہاری سوچ سے بھی زیادہ عطا کرنے والے، دینے والے، عطیہ دینے والے ہیں۔ دنیا میں بھی کچھ سخی لوگ ہوتے ہیں، عطیات دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ بہت دل کھول کر انہوں نے عطیات دیے ہیں، لیکن اللہ کی عطا کا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، سورہ سجدہ میں فرمایا نا 21ویں سپارہ، پس یا کوئی شخص جانتا ہی نہیں کہ ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک میں سے کیا کچھ چھپا کر رکھا گیا ہے، اور یہی نہیں، اس کے لیے حسنہ بھی ہے اور زیادہ بھی ہے، یہ الفاظ قرآن میں آئے ہیں۔ تو بھلا کون ایسا ہے جو اس کا اندازہ لگا لے، اس فضل کا، اس فضل عظیم کا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ نو، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، اندازہ لگانے کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ایک چیز یہاں اور غور کرنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ خطاب ہوا ہے ایمان والوں سے، تو اب ایمان والوں ذرا سوچو کہ اللہ تعالیٰ نے اطاعت کی اتنی برکات بیان کر دی، اور اتنی برکات بیان ہونے کے بعد اتنا آپ نے سن لیا کہ اتنی برکات ہیں، اور وہ سننے کے بعد کیا اب بھی تم متقی نہیں بنو گے؟ سوچو، کیا اب بھی تم تقوی اختیار نہیں کرو گے؟ اور پھر بات یہ ہے کہ آخرت میں تو جو کچھ ملے گا وہ ملے گا، دنیا میں دیکھو کہ تقوی اتنی بڑی دولت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی سعادت ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی عقل، بصیرت کو بڑھا دیتے ہیں، جس کے ذریعے سے آپ صحیح غلط کی پہچان کر سکتے ہیں، حق و باطل میں تمیز کر سکتے ہیں، کھرے کھوٹے میں امتیاز کرنا سیکھ جاتے ہیں، یہ آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے، سہل ہو جاتا ہے۔ تو کیا سمجھا آپ نے؟ کیا آپ نے نتیجہ خاص کیا اپنے لیے؟ کیا اب بھی آپ تقوی اختیار کرنے والوں میں شامل نہیں ہوگے؟ سوچو، اللہ تعالیٰ نے ایسی بصیرت اور ایسی فراست، آپ کہیے فہم و فراست آپ کو عطا کر دیں گے، تو کیا اب بھی آپ اس پر نہیں عمل کرو گے؟ کہ متقی بننے کی ترکیبیں سوچو، متقی بننے کے لیے محنت کرو، مشقت کرو تاکہ متقی بن جاؤ، اور ان کے ذریعے سے اچھے برے میں فیصلہ کرنا تمہارے لیے آسان ہو جائے۔ کتنی بڑی سعادت ہے، آپ سوچیں تو صحیح۔ کمپنی کا ڈائریکٹر ہر ایک کو تو نہیں بنایا جاتا، شوق کسی کو بھی ہو تو کسی کے شوق سے تو کسی کو عہدہ نہیں دیا جاتا، چیئرمین ہر ایک کو تو نہیں بنایا جاتا، شوق تو بہت سے لوگوں کو ہوتا ہے، لیکن کیا شوق کی وجہ سے بنا دیا جاتا ہے؟ اس کی فہم و فراست کو دیکھا جاتا ہے، اس کے علم کو دیکھا جاتا ہے۔ بسا اوقات ڈگریاں بھی کام نہیں کرتی، ڈگری والے بھی بیٹھے رہ جاتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرو، اس سے تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی، ہدایت کا نور تمہارے قلب کو روشن کر دے گا، اور بہت بڑی سعادت ہے کہ آپ کے اندر اللہ تعالیٰ علمی فیصلہ، آپ علم کے ساتھ فیصلے کرنے لگ جائیں گے، بصیرت کے ساتھ دیکھنے لگ جائیں گے،
تو پھر آپ مال کی محبت اور اولاد کی آزمائش ان سے کیا کریں گے؟ مغلوب ہو کر آپ جو ہے اللہ تعالیٰ سے اور آخرت سے غافل نہیں ہوں گے، بلکہ تقویٰ مل جائے گا، اور تقویٰ کی یہ برکات آپ کو حاصل ہو جائیں گی، تو آپ مزید عقلی تقاضا جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ مزید اللہ تعالیٰ کہ اس احسان کی وجہ سے اس کی طرف زیادہ جھکیں گے، زیادہ شکر گزار بن جائیں گے۔ افلا اکون عبدا شکورا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اگلی پچھلی سب معاف کر دی ہے، اور آپ رات بھر کھڑے ہوتے ہیں، رات بھر سے مراد یہ کہ جو ایک اکثر حصہ رات کا، تو ام المومنین نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے تو اگلی پچھلی سب معاف ہیں، اتنی محنت کہ پاؤں پہ ورم آ جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار عبد نہ بنوں، عبدن شکورا نہ بنوں، شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ سوچئے یہاں پر مولانا صاحب کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے، اور پیر صاحب کو، جو پیر صاحب بنے بیٹھے ہیں، جو سمجھ رہے ہیں نا کہ میں کامیاب ہو چکا ہوں، ٹھیک ہے، میں تو پیر ہوں، باقی سب مرید ہیں، تو اب یہ پیر صاحب کو کیسے پتا چلا کہ یہ پیر صاحب جو ہیں یہ بخشائے ہیں؟ ان کو پتا کیسے چلا؟ جبریل علیہ السلام آئے تھے ان کے پاس، کیسے پتا چلا کہ انہوں نے اپنے آپ کو بڑا یعنی پیر سمجھ لیا، باقیوں کو مرید چھوٹا سمجھ لیا؟ کیسے؟ اور پیر صاحب کو کیسے پتا چلا کہ پیر صاحب بخش دیے گئے ہیں، ان کو معافی مل گئی ہے، جنت میں جانے والے ہو چکے ہیں، جنتی ہو چکے ہیں؟ کیسے پتا چلا؟ قرآن پڑھتے جائیے، قرآن کی آیات کی تلاوت کرتے جائیے، راز کھلتے جائیں گے، جتنی بار پڑھیں گے آپ کو ایک نئی حکمت آپ کو اس کے اندر سے نظر آئے گی۔ سنن نسائی ہے صحیح لفظ ویسے، لیکن ہم لوگ نسائی کہتے ہیں، نساء تو اصل میں عورت کو کہتے ہیں، یہ حدیث کی کتاب ہے۔ تو سنن نسائی وغیرہ میں، مسند احمد میں، اور تفسیر ابن ابی حاتم وغیرہ میں ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور اس کے علاوہ بھی دیگر بہت سارے صحابہ کرام اور تابعین، مجاہد، یہ سب جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بزرگ ہستیاں، انہوں نے فرقان، یہ جو ہم نے یہاں پڑھا نا، فرقان کے معنی رنج و غم سے مخلصی کیا ہے، اور دنیا اور آخرت میں رنج و غم سے مخلصی مراد ہے۔ اس کے علاوہ ایک روایت ہے کہ اس سے نجات مراد ہے، اور اس کے علاوہ نصرت کے معنی کیے ہیں، یہ صحابہ کرام کی بات بتا رہی ہوں میں۔ اس کے علاوہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈر کر اس کے احکام کو بجا لائے اور اس کے منع کردہ امور سے اجتناب کرے، تو اسے یقیناً حق و باطل میں فرق کرنے کی توفیق بھی مل جائے گی، اور یہ توفیق یقیناً اس کی فتح اور نصرت، نجات دنیا کے رنج و غم سے مخلصی، روز قیامت کی سعادت، گناہوں کی معافی اور کفارے، لوگوں سے عیوب کی پردہ پوشی، اور اللہ کی طرف سے بے پایاں اجر و ثواب کے حصول کا سبب بن جائے گی۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ حدید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ ویغفر لکم واللہ غفور رحیم۔ مومنوں، تم اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وہ تمہیں اپنی رحمت سے دگنا اجر عطا فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ تمہیں دگنا ڈبل اجر دیں گے، اور تمہارے لیے روشنی کر دیں گے، نور کر دیں گے جس میں تم چلو گے، نورن تمشون بہ، جس میں تم چلو گے، اور وہ تم کو معاف کر دیں گے، ویغفر لکم، تم سب کو معاف کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے مہربان ہیں، غفور بھی ہیں، رحیم بھی ہیں۔ بہرحال اتنی بات ہمیں جان لینی چاہیے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور ہی بہت ہی زیادہ کہنا چاہیے کہ زبردست، یعنی علم و حکمت سے بھرپور ایسا کلام ہے۔ ایک ہی ایک صیغے کے بہت سارے معنی بھی ہوتے ہیں۔ خود فرقان کا معنی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا، حق اور باطل میں فرق کرنے والی، اور یوم بدر جو ہے، جو بدر کی جنگ ہے، لڑائی ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے یوم فرقان سے تعبیر فرمایا ہے قرآن میں۔ تو یہ سمجھ لیجیے کہ ایک معنی اس کا یہ ہے، بہت سارے معنی کے ساتھ، کہ حق اور باطل میں تمیز کرنے والی قوت، اس کو بھی فرقان کہتے ہیں۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، سیئہ گناہ کو کہتے ہیں، برائی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ یہ بات بھی جان سکتے ہیں کہ کوئی کتنا بڑا متقی بھی ہو، لیکن اس سے ظاہر ہے لفظشیں ہو جاتی ہیں، خطائیں ہو جاتی ہیں، بھول چوک ہو جاتی ہے، تو یہ تو اب آپ کو ماننا ہی پڑے گا۔ قرآن نے بیان کر دیا کہ اللہ تعالیٰ متقی لوگوں پر یہ دوسرا انعام فرماتے ہیں کہ ان کے گناہوں کو چھپا دیتے ہیں، ان کو گناہوں کو ان کو مٹا دیتے ہیں، ان کے گناہوں کو محو فرما دیتے ہیں، تاکہ کسی کی نگاہ ان پر نہ پڑ سکے، ان کو پاک کر دیتے ہیں۔ کفر کا ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے
کہ یعنی کسی چیز کو اس طرح ڈھانپ دینا کہ اس کا نام و نشان بھی غائب ہو جائے، محو ہو جائے۔ اگر آپ نے اچھا کام کیا اور آپ کا اچھا کام بھی مٹا دیا گیا، ٹھیک ہے، ایسا ہوتا ہے نا کہ کچھ لوگوں نے اچھا کام کیا، ثواب کا کام کیا، ثواب سمجھ کر کیا، لیکن وہ ملیا میٹ ہو گیا۔ تو ثواب کا کام اگر ملیا میٹ ہو جائے، برباد ہو جائے، تو اس کے لیے قرآن نے حبط، احباط کا لفظ استعمال کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر گناہوں کا نام و نشان مٹا دیا جائے تو وہاں اللہ تعالیٰ نے تکفیر کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہیں۔ اب مسئلہ صرف یہی آ جاتا ہے کہ اپنے مہربان مالک سے، مہربان رب سے کون زیادہ سے زیادہ اس کی مہربانیاں حاصل کرنے میں کامیاب ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے متقی بندوں پر بہت کرم فرماتے ہیں، اور کرم کا یہ عالم ہے کہ غفلت میں ان سے جو گناہ سرزد ہوئے، جو ان سے برائیاں بھول چوک میں ہو گئیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے کرم کی چادر سے ڈھانپ دے کر اور کسی کو ان کے گناہوں کی اطلاع تک نہ ہونے دیتے، اور ان نیک بختوں کو کہیے کہ خوش قسمت لوگوں کو اللہ تعالیٰ ایسا ان پر احسان اور انعام فرماتے ہیں کہ وہ اگر بشری تقاضوں کے باعث ان سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے، کسی جرم کا وہ ارتکاب کر بیٹھیں، تو اس پر اللہ تعالیٰ اپنے عفو و درگزر کا، اپنی رحمت کا قلم پھیر دیتے ہیں اور اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ بات کہنا چاہیے کہ بالکل واضح ہے کہ تقوی ایک بہت مہنگی چیز ہے، اتنی کوئی سستی بھی نہیں ہے کہ ہر کوئی خرید لے، ٹھیک ہے۔ اس کی کاسٹ جو ہے نا وہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ اس کو جو ہے بیئر کر سکے۔ تقوی کے تقاضے بہت گراں ہیں، بڑے گراں ہیں، لیکن ان پر جن انعامات کی بارش کی جاتی ہے، ان کے وجہ سے، ان کے باعث، ان کے سبب جو تقوی کی تلخی ہے وہ اس کی گرانی کا تصور تک نہیں کرتے، بلکہ خوشی خوشی متقی بننے کو پسند کرتے ہیں، اور متقی بننے کے شوق میں وہ کوئی بھی مشقت برداشت کرنے کو تیار ہوتے ہیں، اور متقی بننے کے راستے میں جو بھی رکاوٹیں آتی ہیں اس کو بآسانی وہ طے کر جاتے ہیں، ہٹا دیتے ہیں رکاوٹوں کو، ہر رکاوٹ کو دور کر دیتے ہیں، کوئی رکاوٹ ان کے سامنے رکاوٹ نہیں ہوتی۔ آپ چاہیں تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پڑھ لیں، تمام نبیوں کی زندگی پڑھ لیں آپ۔ ابراہیم علیہ السلام حکم ہوتا ہے کہ بیٹے پہ چھری چلا دو تو چلا بھی دیتے ہیں، حکم ہوا کہ بس اللہ تعالیٰ کا شریک نہیں ٹھہرانا کوئی بھی صورت ہو، لیکن یہ کوئی سمجھوتا نہیں کرنا، تو آگ میں بھی چھلانگ لگا دیتے ہیں، وطن کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ سب کچھ کس لیے ہو رہا تھا؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور اس کے پیچھے کیا راز تھا؟ تقوی ہی تو تھا۔ سب سے زیادہ متقی کون ہوتے ہیں؟ نبی ہوتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام خلیل ایسے ہی تو نہیں بنائے گئے، بندوں کو دکھایا گیا کہ پہلے دیکھو تو صحیح کہ ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ ہے کیا، پہلے دیکھو تو صحیح۔ قرآن میں جبھی تو اللہ نے فرمایا کہ وہ اسوہ جو ہے نا ابراہیم علیہ السلام کا بہترین اسوہ ہے، اور جبھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پڑھ کر سنایا ملت ابیکم ابراہیم۔ ہم ملت کس کی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے۔ امت کس کی ہے؟ محمد رسول اللہ کی امت ہے۔ 3 سال قید کاٹی ہے کس لیے؟ آسان ہو گیا نا 3 سال کا قید کاٹنا، کوئی قید کاٹنا آسان ہے؟ اور وہ بھی ایسی قید، ایسی پابندیاں، ذرا آپ پڑھ کر تو دیکھیں۔ اور پھر جب اللہ تعالیٰ فضل کی بارش کرتے ہیں تو اس کا بھی کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ لیکن یہ بات بھی ہے یاد رکھنے کی کہ اللہ تعالیٰ اپنے متقی بندوں پر جو یہ یعنی اپنی رحمت کی برکھا برساتے ہیں، یہ بے انداز فضل فرماتے ہیں، اپنی رحمتیں نازل کرتے ہیں، رحمت کی بارش نازل کرتے ہیں بے انداز، جس کا اندازہ لگایا نہیں جا سکتا، جس کا اندازہ لگانا ممکن نہیں ہے۔ تو محض اللہ کا فضل و کرم ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، صرف اور صرف اس کا فضل ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو جو کچھ آپ نے کیا ہے رد کرتے تو کیا کر لیں گے؟ سوچئے، جس کے دریا بہ رہے ہوں اس کو آپ 1 گلاس پانی لے کر جائیں اور وہ آپ کے 1 گلاس پانی کی قدر کرے تو ظاہر آپ اس کے شکر گزار ہوں گے نا۔ اس کا تو دریا بہ رہا ہے، پھر اس نے آپ کے 1 گلاس پانی کو قبول کر لیا۔ سوچئے 1 گلاس پانی اور اس کا دریا، کوئی اس کی آپ یعنی مماثلت ہے تو سوچیں، 1 گلاس پانی اور 1 دریا۔ اسی طرح اس کا تو یہ بندوں اور اللہ کا تو کوئی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ کوئی ہے ہی نہیں نا کہ ہم کوئی مثال اللہ کے لیے بندوں سے دے سکیں۔ فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ تعالیٰ کے لیے مثالیں نہیں بیان کیا کرو۔ لیکن یہ تو بس ہمارے اور آپ کے سمجھنے کے لیے ہے کہ پھر بھی اللہ تعالیٰ اپنے جود و کرم کے ساتھ اپنا فضل عطا کرتے ہیں،
لیکن یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کا کسی پر کوئی حق نہیں ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے، کہ کوئی لازم نہیں ہے اللہ تعالیٰ پر کہ جناب اللہ تعالیٰ اپنا فضل کریں ہی کریں، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ پر لازم ہو کہ اللہ تعالیٰ کو ادا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ پر واجب ہے، لازم ہے، نہیں، محض اس کا فضل ہے کہ جو تقوی کی راہ پر گامزن ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو محض اس کی توفیق و دستگیری اسی کی عطا ہوتی ہے، صرف کس کی عطا ہوتی ہے؟ اسی مالک کی عطا ہوتی ہے کہ خود ہی توفیق دیتے ہیں اور خود ہی قبول فرماتے ہیں۔ تو اب اس آیت مبارکہ کو پڑھ کر آپ نے کیا سوچا، کیا سمجھا کہ یہاں کون سا قانون چل رہا ہے؟ کچھ لو کچھ دو، کچھ لو کچھ دو، حالانکہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے، لیکن اسی میں سے اللہ کے دیے ہوئے میں سے بھی دینا ہر ایک کے بس کی بات نہیں، ہر ایک کا نصیب نہیں ہے، یہ جان لیجئے۔ اللہ کے دیے میں سے دینا بھی ہر ایک کا نصیب نہیں ہوتا، اس لیے جس کے نصیب میں یہ چیز آتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ بلند و بالا کر دیتے ہیں۔ کچھ لو کچھ دو کا قانون ہر جگہ چلتا ہے، دنیا میں تو آپ نے بار بار دیکھا ہی ہوگا، یہی قانون چلتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کی بارگاہ میں یہی اللہ نے اصول بنایا ہے، کچھ زیادہ نہیں ہے، تھوڑا ہی سے صحیح، دن بھر میں صرف 5 ہی نمازیں ہیں، کچھ زیادہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ تہجد نہیں پڑھتے کوئی بات نہیں ہے، اگر آپ چاش نہیں پڑھتے کوئی بات نہیں ہے، اوابین نہیں پڑھتے کوئی بات نہیں ہے، 5 فرائض تو ادا کرتے ہیں نا۔ اگر آپ نوافل روزے نہیں رکھتے، نفل روزے، نوافل کی آپ کو عادت نہیں ہے، زیادہ روزے آپ نہیں رکھ سکتے، مہینے میں سال میں 1 مہینے کا روزہ رمضان کا رکھتے ہیں، بس اسی کے اللہ قدر فرماتے ہیں، بس آپ شرک نہیں کریں، شرک سے اپنا بچاؤ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی منع کی ہوئی چیزوں سے اپنے آپ کو باز رکھتے ہیں، روک رکھتے ہیں، تو یہی کافی ہے، یہی آپ نے سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں کچھ دے دیا ہے۔ اللہ کو تو حاجت نہیں ہے، لیکن آپ نے کچھ دیا ہے اللہ کی راہ میں، ٹھیک ہے؟ یہ اپنا وقت دیا ہے، یہ 1 مہینے کے روزے سے ہی سال میں آپ نے جو ہے آپ نے قانون کو آپ نے اپنے اوپر لاگو کر لیا، کچھ لو کچھ دو، ٹھیک ہے؟ آپ نے کچھ دیا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا تھا وہ آپ نے اسلام کے راہ میں کچھ لگایا ہے۔ اللہ کو کیا ملے گا آپ کے روزوں سے؟ کچھ بھی نہیں۔ اللہ کو کیا ملے گا آپ کی قربانیوں سے؟ کچھ بھی نہیں۔ اللہ کو کیا ملے گا آپ کی نمازوں سے؟ کچھ بھی نہیں۔ نہ اس کو حاجت ہے ہماری نمازوں کی، بس اس نے ہم پر کچھ قانون لگائے ہیں فرق کرنے کے لیے کہ میرے بندے کون سے ہیں، ٹھیک ہے؟ میرے کون سے ہیں اور شیطان کے بندے کون سے ہیں۔ اللہ اور شیطان کے بندوں میں یہ فرق کرنے کے لیے کچھ قانون بنائے گئے ہیں تاکہ یہ اللہ کے بندے الگ ہو جائیں اور شیطانی جو بندے ہیں وہ الگ ہو جائیں، یہ جان لیجیے۔ اسی قانون کے تحت جب آپ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بن جاتے ہیں، فرائض کی ادائیگی میں آپ پورے ایکٹیو ہو جاتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ پر اپنے رحمت کی برکھا برسانے لگ جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ آپ کے جو بھی چھوٹے چھوٹے تھوڑے مختصر سے عمل اور اعمال ہوتے ہیں اس کو بہت ہی خوبصورت انداز میں قبول فرما لیتے ہیں۔ آپ کا عمل ضائع نہیں کرتے، آپ کو اپنے دربار سے دھتکارتے نہیں ہیں، آپ کو راندہ درگاہ نہیں کیا جاتا، بلکہ آپ کو کیا کیا جاتا ہے؟ اپنے قرب میں جگہ دی جاتی ہے۔ ایک صحابی آئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے کیا فرض کیا ہے؟ صرف فرض اللہ کے نبی سے پوچھا اور اللہ کے نبی نے بتایا، بخاری شریف میں ہے، اللہ کے نبی نے ان کو فرض بتایا کہ فرض ادا کرو، لیکن ہماری طرح نہیں فرض ادا کرتے، جیسے کہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسی نماز پڑھتے تھے، ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کتنے خشوع و خضوع سے نماز ادا کرنے کی ہمیں تلقین اور تعلیم فرمائی ہے، لیکن ہمیں نہیں پتہ، ہماری طرح کی نماز نہیں ہے، نماز پڑھیں، نماز بہرحال تو فرض انہوں نے ادا کیا۔ انہوں نے کہا میں اتنا ہی کروں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جسے جنتی کو دیکھنا ہو نا، اگر یہ اپنی بات میں سچا ہے، جنتی ہے، یہ ایک جگہ نہیں بے شمار جگہ آپ کو یہ حدیث ملے گی بخاری شریف میں۔ صرف یہی بات نہیں ہے، اور بھی صحابہ نے اس طرح کے سوالات کیے تھے کہ زیادہ کچھ نہیں ہے، بلکہ زکوٰۃ دینے کو بھی میرے پاس نہیں ہے، بس میں تو 5 وقت نماز پڑھوں گا، سال میں 1 مرتبہ رمضان کا جو روزہ آتا ہے وہ روزے رکھوں گا، اور بس یعنی وہی ہے بات کہ اوامر و نواہی اس پر جو ہے کاربند رہوں گا۔ اللہ کے نبی نے جنتوں کی بشارت دی ہے کہ اگر یہ سچے ہیں اپنی بات میں تو یہ جنتی ہیں۔ کسی کو جنتی کا دیدار کرنا ہو تو ان کا دیدار کر لے، جنتی دیکھنا ہو تو اس کو دیکھ لے۔ تو بہت بڑا تو آپ کو جو ہے کوئی چیلنج کیا بھی نہیں گیا نا کہ آپ نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، آسمانوں پہ چڑھنا ہے سیڑھی لگا کے، ہیں؟ آپ کو یہ تو کہا بھی نہیں گیا، رات بھر کھڑے رہنا ہے آپ نے، یہ تو آپ کو کہا ہی نہیں گیا، اس کا مکلف ہی آپ کو نہیں بنایا، کیونکہ آپ اتنا کر نہیں سکتے، تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے آپ کی طاقت سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے بوجھ ڈالا بھی نہیں ہے۔ بس اتنا کر لو کہ فرض ادا کر لو۔ کیسے کر لو؟ طریقے کے ساتھ، سنت کے مطابق، فہم صحابہ کے مطابق فرض ادا کر لو۔ فرائض کی ادائیگی میں کوئی کوتاہی نہ ہو، اور گناہوں کے پاس پٹکنا بھی نہیں، وہاں سے اپنا گزرنا بھی نہیں۔ گزر ہو تو سر جھکا کے، نظروں کو بھی جھکا کے، قدموں پہ اپنے نظروں کو جما کے ایسے گزر جانا۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ اگر آپ نے یہ کر لیا تو انشاءاللہ آپ بھی اللہ تعالیٰ کے اس فضل عظیم کے حقدار بن جائیں گے۔
اور تھوڑا سا اس کی راہ میں کریں گے بہت سا حاصل کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ قرآن مجید میں یہ بات بیان فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے زیادہ دیں گے۔ اور دیکھیے یہ بھی کتنا بڑا فضل ہے کہ ایک گناہ کرتے ہیں تو ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے، لیکن ایک نیکی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ایک کا کم سے کم، کسی کی نیکی قبول ہوتی ہے نا تو کم سے کم جو اس کو ملتا ہے وہ 1 کا 10 ہے، یہ کم سے کم ہے، زیادہ سے زیادہ کا تو شمار ہی نہیں ہے نا، زیادہ سے زیادہ تو کا شمار نہیں ہے، حساب کتاب نہیں ہے، کوئی پیمانہ نہیں ہے اس کا، زیادہ سے زیادہ والے کا کوئی پیمانہ نہیں ہے، بے اندازہ اس کو عطا کیا جاتا ہے۔ اب آپ کی مرضی ہے، سب کچھ آپ کے سامنے ہے، سب کچھ یہ قرآن نے بیان کر دیا ہے، اللہ نے اپنی کتاب بھیج دی، اپنے نبی بھیج دیے، اپنا فرمان اور اپنا پسند، اللہ تعالیٰ نے اپنی پسند اپنی رضا سب کچھ آپ کو بتا دی۔ اب آپ کی مرضی ہے، چوائس آپ کے پاس ہے، راستے آپ کے پاس ہیں، آپ جو چاہیں انتخاب کر لیں، آپ کی مرضی ہے، چاہے تھوڑا سا فائدہ، وقتی فائدہ، عارضی فائدہ لے لیں دنیا کا، ٹھیک ہے، اور اپنے حسن و جمال کا اظہار کرنے کے لیے آپ ایسے آوارہ گردی کرتے رہیں، اور اس کے علاوہ پھر آخرت میں کیا کریں، کف افسوس ملتے ہوئے چلے جائیں، ٹھیک ہے، ندامت، شرمندگی، افسردگی اس کے ساتھ، اور چاہے تو تھوڑی سی یہ آپ تھوڑے سے ٹائم کے لیے یہ ذرا سی دشواریاں برداشت کر لیں، تھوڑا سا ہوگا، جوانی میں ہوتا ہے انسان کی امنگیں ہوتی ہیں، اس میں انسان تھوڑا سا جزبز ہوتا ہے، لیکن بس تھوڑا سا ٹائم ہے، اس میں اگر آپ کنٹرول کر لیں تو بس پھر مزے ہی مزے ہیں، پھر کوئی من مانتے عیش ہیں، فہو فی عیشۃ راضیہ، پھر آپ عیش و عشرت کی زندگی بسر کریں، العیش عیش الآخرہ، اصل عیش تو آخرت کا عیش ہے، اس کے لیے بھی کوشش کریں، آج سے ہی دوڑ لگائیں، ٹھیک ہے، چلنا نہیں ہے، جانا نہیں ہے، بھاگنا نہیں ہے، دوڑ لگانا ہے، وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اسی آیت سے کچھ لوگوں نے نا کچھ اپنی صوفیانہ جو ہے باتیں بھی نکال لیتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ انعامات کا ذکر کرتے ہیں تو کچھ لوگ بھی، میں تھوڑا سا وہ بھی بتا دوں تاکہ آپ اگر اس طرح کے لوگوں سے ملاقات ہو اور باتیں ہوں تو اپنا بچاؤ کر سکیں آپ۔ ایک مثال یا محاورہ ہے نا کہ بلی کو ہر جگہ چھیچڑے نظر آتے ہیں، ہے نا، تو اسی طریقے سے کچھ ایسے بن گئے ہیں نا جعلی، جن کو عارفین کہا جاتا ہے، عارفین کاملین، تو کہتے ہیں کہ وہ ان لوگوں کا ارشاد ہے کہ ذکر الہی سے ایک نور پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، چلیں یہاں تک تو پھر بھی مان لیں آپ، اس کے علاوہ جو باتیں کرتے ہیں وہ ذرا دیکھیے کہ جس سے حقائق جو ہے کیا ہے، یعنی حقیقتیں، اشیاء جو ہے وہ منکشف ہو جاتی ہیں، یعنی کیا ہوتی ہیں، واضح ہو جاتی ہیں، کھل جاتی ہیں، پردہ اٹھ جاتا ہے اور غلط اور صحیح میں فرق محسوس ہونے لگتا ہے۔ تو صوفیاء کرام کی اصطلاح میں اسے کیا کہتے ہیں، کشف کہتے ہیں، ٹھیک ہے، منکشف اور کشف کہتے ہیں۔ تو اس صوفیاء کے گروہ نے پھر وہ طرح طرح کی باتیں نکال لی، وہ کیا ہے کہ وہ پھر ان کے پردے اٹھ جاتے ہیں اور پھر وہ چیزیں دیکھ لیتے ہیں جو عام لوگ نہیں دیکھ پاتے، اور پھر وہ جو ہے یعنی اللہ تعالیٰ سے باتیں بھی کر لیتے ہیں، پھر وہ نماز دنیا میں بظاہر پڑھتے ہیں، ان کے مصلے جو ہے نا وہ وہاں عرش پہ بچھے ہوتے ہیں، اس طرح کے آپ کو بہت ساری باتیں ملیں گی، لیکن اس طرح کی باتیں آپ کو ملیں تو پھر آپ وہاں پر نہ بیٹھیں، کیونکہ یہ سب قرآن و سنت کی یا صحابہ کرام کے فہم کے مطابق باتیں نہیں ہیں۔ فہم کے مطابق باتیں جو ہیں وہ وہی ہیں جس کو صحابہ کرام نے بیان کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، یا اللہ تعالیٰ نے خود اپنی کتاب میں اس کو واضح طور پر بیان کیا، بس باقی باتیں یہ صوفیہ کا کوئی وجود ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ہمیں صوفیت نہیں سکھائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کا جو اسوہ اور آپ کی سنت، وہی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے فرمایا کہ بہترین ہے، اور اسی کو ہمیں کیا کرنا چاہیے، اپنے لیے اسی کو اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور ہر طرح کی وہ باتیں جو قرآن و سنت کے خلاف ہیں یا فہم صحابہ کے خلاف ہیں، ہمیں اس سے بچنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اور اس پر یقین اور ایمان رکھنے کی، اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی، اور پھر اس کو، اس پیغام کو، اس کے مشن کو آگے پہنچانے، آگے بڑھانے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔